اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے اللہ کریم کی بے پناہ کرم نوازیوں اور اس کے فضل کی وجہ سے آج ہمارے دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 137 شروع ہو رہا ہے۔ 19ویں پارے کی پہلی آیت ہے اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 21۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور کہا ان لوگوں نے جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ کیا کہا انہوں نے؟ لولا انزل علینا الملائکہ، کیوں نہیں اتارے گئے ہم پر فرشتے؟ او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو دیکھیں۔ یہ کیوں ایسا نہیں ہوا؟ لقد استکبروا فی انفسہم، انہوں نے اپنے آپ میں بہت بڑا تکبر کیا ہے، بہت بڑا سمجھا ہے انہوں نے اپنے آپ کو، کہ انہیں منانے کے لیے یا اللہ خود تشریف لائے، جلوہ گر ہو، یا اللہ کی فرشتے آئیں۔ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی ہے۔ اب تو یہ کہہ رہے ہیں نا، یوم یرون الملائکۃ لا بشریٰ یومئذ للمجرمین، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہ کہیں گے ہائے ہمارے اور ان کے درمیان کوئی آڑ کھڑی کر دی جائے، کوئی رکاوٹ ہو۔ اس دن پھر یہ روئیں گے۔ اب تو کہتے ہیں نا، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم جلوہ گر ہوئے إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، جو عمل بھی انہوں نے کیا تھا اس پر، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو ہم نے ان کے اس عمل کو ہبائے منصور، بکھرے ہوئے ذرات بنا دیے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی سوراخ ہوتا ہے دروازے میں، اور دھوپ جو ہے اس سوراخ سے اندر آ رہی ہے، تو آپ کو اس دھوپ کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آئیں گے۔ یہ ہوتے ہیں ہباء منثورا، ان کو پکڑنا چاہو تو تمہارے ہتھے ککھ نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے بھی ان کے عملوں کو دیکھا اور پھر انہیں کر دیا وہ بکھرے ہوئے ذرات۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، جنت والے اس دن ان کا ٹھکانہ بھی زیادہ بہتر ہوگا اور ان کے آرام کی جگہ بھی بہت خوبصورت ہوگی، بیڈ روم بہت شاندار ہوگا۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادلوں سے۔ کیا مطلب؟ آسمان پھٹ جائے گا اور اوپر صرف بادل بادل نظر آئیں گے۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتے اتارے جائیں گے لگاتار، اس طرح تار سے تار نہیں جڑی ہوتی، آ رہا ہے فرشتہ، پھر آ رہا ہے، پھر آ رہا ہے، پھر آ رہا ہے، پھر آ رہا ہے، وہ اوپر تلے تک فرشتے ہی فرشتے نظر آئیں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، حکومت اس دن رحمان کی ہوگی سچی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور یہ کافروں پر بڑا سخت دن ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹتا ہوگا، یعنی بندے دندیاں نہیں بڑے کرتے ہیں، اس طرح ظالم کرتے ہوں گے، اپنے ہاتھوں کو کاٹتے ہوں گے۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے ہائے افسوس، کسی طرح میں نے رسول کے ساتھ غلامی والا رستہ اختیار کیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا،
ہائے افسوس، ہائے خرابی، کاش میں نے فلانے کو اپنا یار نہ بنایا ہوتا۔ یہاں سے پتہ چلا دنیا میں یار بنانا ہے تو اللہ والوں کو بناؤ جو تمہارے کام آئیں گے۔ یہ فراڈیوں کو، ٹھگوں کو، شرابیوں کو، زانیوں کو، جواریوں کو یار بنانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ قیامت کے دن تم افسوس کرو گے اگر ان کو یار بنایا۔ اگر اللہ والوں کو یار بنایا ہوگا تو پھر موجیں ہی موجیں ہوں گی۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میں نے اس کو دوست بنایا، میرے پاس نصیحت بھی آ گئی تھی، نصیحت کے آ جانے کے بعد اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان انسان کو ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑتا ہے، تنہا چھوڑ دیتا ہے، مر دفع ہو جتنے دفع نہیں۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول فرمائیں گے، قالا یقولو کے معنی میں ہے، رسول فرمائیں گے قیامت کے دن، یا رب، شکایت لگائیں گے، اے میرے پروردگار، ان قومی، یہ جو میری قوم ہے نا، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ شکایت کافروں کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، اور یہ شکایت ان کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے بارے بھی ہو سکتی ہے جن کا لگاؤ قرآن کے ساتھ کوئی نہیں، جن کی ترجیحات میں قرآن کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں۔ ان کو بھی سوچنا چاہیے کہیں یہ وہ لوگ نہ ہوں کہ جن کے بارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں کہ یا رب العالمین، انہوں نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ میری آواز اگر دینی مدارس والے سن رہے ہوں تو وہ بھی ذرا غور کریں۔ آپ کے مدارس میں نحو پڑھانے کا اہتمام ہے، صرف پڑھانے کا اہتمام ہے، فقہ پڑھانے کا اہتمام ہے، حدیث پڑھانے کا اہتمام ہے، لیکن قرآن پڑھانے کا کوئی اہتمام، حفظ کا اہتمام ہے، لیکن قرآن کو سمجھنا کس نے ہے؟ بعض مدارس میں دورہ ہو جاتا ہے، دورہ تفسیر القرآن رمضان شریف میں، اور وہ بھی چل کوئی سمجھ نہیں، نہ کوئی غور و فکر نہیں۔ مدارس والوں کو اس طرف غور کرنا چاہیے کہ قرآن پاک کو باقاعدہ سبکن پڑھایا جائے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں۔ جو نبی کے رستے پر چلتا ہو نا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے۔ نبیوں کے اگر اللہ نے دشمن بنائے ہیں تو جو ان کے فالورز ہوں گے کیا ان کے دشمن نہیں ہوں گے؟ لیکن ہوں گے کون؟ من المجرمین، مجرموں میں سے۔ یہ دشمن مجرم ہوں گے، خام خواہ آڈا لا کے بیٹھے ہوں گے، اے فلانے مولوی نے مسئلہ غلط کیتا ہے، اے غلط کیتا ہے، اے غلط کیتا ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور تیرا رب کافی ہے تجھے ہدایت دینے والا، مدد دینے والا۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، کافروں کا ایک سوال ہے، یہ قرآن یکدم کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ تورات یکدم نازل کی گئی، انجیل یکدم نازل کی گئی، زبور یکدم نازل کی گئی، یہ قرآن کیوں نہیں یکدم نازل کیا گیا؟ اگر آسمانی کتاب ہوتا قرآن تو یہ یکدم نازل کیا جاتا۔ یہ کافروں کا بڑا پرانا اعتراض ہے۔ تو یکدم جب یہ کتابیں آئی تھے تو تم نے کون سا اس وقت عمل کر لیا تھا؟ اس وقت بھی تو تم نے خرابی کی تھی نا، مزہ تو تب تھا نا، اعتراض تمہارا تب بنتا تھا کہ تم نے آسمانی کتابیں جو یکدم نازل ہوئی تھیں ان کو اچھی طرح مضبوطی سے پکڑا ہوتا، ان پر عمل کیا ہوتا۔ اللہ کہتا ہے کذالک، ہاں ایسے ہی ہم نے قرآن کو یکدم نازل نہیں کیا، ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ کیوں؟ جب بھی کوئی سوال کرتے ہیں ہم جواب دیتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس میرا مقرب ترین فرشتہ آتا ہے، ربط ہوتا ہے نا، تو میرے محبوب کا دل تگڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بار بار کی ملاقات جو ہے یہ محبوب علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے ہے۔ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم اس کے ذریعے آپ کے دل کو ثابت رکھیں، مضبوط رکھیں۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اسے ٹھہر کر پڑھا ہے۔
ایک آیت آ گئی، پھر دوسری آ گئی، پھر تیسری آ گئی، تو تم نے سارے قرآن کا جواب دینا تھا۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ یہ کوئی ایک اعتراض بھی کرتے نا، ایک بات بھی نہیں لاتے، تو ہم پتہ کیا کرتے؟ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، ہم اس کا سچا جواب دیتے، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور اس کا بہترین بیان فرما دیتے ہیں۔ سوال کیا، ساتھ ہی جواب آ گیا۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، وہ لوگ جو اپنے بوتھوں کے بل پر جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہ لوگ جگہ کے اعتبار سے بھی سب سے برے ہیں، واضل سبیلا، رستے کے اعتبار سے بھی سب سے گمراہ ہیں۔ نہ ان کا رستہ ٹھیک ہے اور نہ ان کا ٹھکانہ ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، بے شک ہم نے عطا کی موسیٰ کو کتاب، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور بنایا ہم نے اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو وزیر۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا، پھر ہم نے کہا دونوں جاؤ، إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، پھر ہم نے ان کو ٹوٹے ٹوٹے کر کے ہلاک کر دیا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ، اور نوح کی قوم کو، لما کذبوا الرسل، جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہاں لفظ الرسل پر غور فرمائیے گا، الرسل جمع ہے، جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے ایک رسول کو تھا، ایک رسول کو، لیکن اللہ نے جمع کا صیغہ بنایا، بیان فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی ذات واحد کے لیے جمع کا صیغہ بیان کیا جاتا ہے، اور وہ پرلے درجے کا بے وقوف ہو جو جمع کا صیغہ دیکھ کر اس سے مراد ہی جمع لے، جس طرح قادیانی کرتے ہیں۔ وہ جی آیا نا، یا ایھا الرسول کلو، آگے من الطیبات، اوے رسولو کھاؤ پاکیزہ چیزیں، اس کا مطلب ہے رسول کے بعد بھی اور رسولوں نے آنا تھا۔ یہ بھی آیت بھی دیکھ لینا۔ اغرقناہم، ہم نے ان کو غرق کیا، وجعلناہم للناس آیا، اور بنایا ان کو لوگوں کے لیے نشانی، واعتدنا للظالمین عذابا علیما، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ وعادم و سمودا، عاد کو اور سمود کو، واصحاب الرس، اور کنویں والوں کو۔ یہ اصحاب الرس، رس کا معنی ہے کنواں، کنویں والے۔ ان کو کنویں والا کیوں کہا جاتا ہے؟ کوئی کنفرم بات نہیں ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کو قتل کر کے کنویں میں لٹکایا تھا، پتہ نہیں، لیکن کنفرم بات کوئی نہیں ہے۔ وہ کنویں والی یہ قوم تھی جنہوں نے نبیوں کا انکار کیا۔ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور اس کے درمیان بہت ساری قومیں تھیں۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے سب کے لیے مثالیں بیان فرمائیں۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہر مجرم کو ہم نے تباہ و ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، یہ جو کافر ہیں مکے والے، یہ تو آئے ہیں اس بستی پر جس پر بری بارش برسائی گئی تھی۔ تو قوم لوط ان کے رستے میں ہے نا، یہ مکے والوں کے جب شام جاتے ہیں تو رستے میں آتی ہیں وہ آبادیاں، سدوم وغیرہ۔ تو انہوں نے دیکھا نہیں کہ یہ وہ بستیاں ہیں جن پر پتھروں کی بارش کی گئی تھی؟ انہوں نے اس سے بھی عبرت حاصل نہیں کی۔ افلم یکونوا یرونہا، تو کیا یہ اسے دیکھتے نہ تھے؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ ان کو دوبارہ اٹھنے کی امید ہی نہیں، قیامت پر ایمان ہی نہیں، اس لیے وہ کیا سنبھلیں گے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ، اور جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو یہ نہیں بناتے آپ کو مگر مذاق۔ آپ کو دیکھتے ہیں نا، آپ کا مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں اَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا اس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا تھا؟ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا، یہ کہتے ہیں اور قریب تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں ہمارے معبودوں سے گمراہ کر دیتا۔ لولا ان صبرنا علیہا،
اگر ہم ٹھیک طریقے سے اپنے معبودوں پر جم کے نہ بیٹھے ہوتے تو اس نے ہمیں گمراہ کر دینا تھا اپنے معبودوں سے۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، ان قریب لگ جائے گا پتہ جب یہ دیکھیں گے عذاب کو کہ کون گمراہ رستے پر تھا، کون غلط رستے پر تھا۔ ارائیتا کہ آپ نے دیکھا من اتخذ الہہ ہوا، جس نے بنایا اپنا معبود اپنی خواہش کو۔ کیا آپ نے اس کو دیکھا؟ کئی لوگوں نے نا اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہوتا ہے، جو دل میں آئے وہی کرنا ہے، بس کسی کی پابندی نہیں کرنی۔ حالانکہ مومن کون ہے سچا؟ جو کہے میرا معبود اللہ ہے اور میرا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو ان کی ماننی ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بناتے ہیں۔ افانت تکون علیہ وکیلا، تو کیا آپ ان پر نگرانی کا ذمہ لوگے؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں؟ کیونکہ ایسے تو کرتے ہیں نا، اور یوں دیکھتے بھی ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ محبوبہ انہم الا کالانعام، یہ تو ڈنگروں کی طرح ہیں، چوپایوں کی طرح ہیں۔ چوپایوں کو کیا سمجھ آتی ہے کیا ہو رہا ہے؟ بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، اب اللہ تعالیٰ ایک اور طریقے سے اپنے ہونے کی دلیل دے رہا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف؟ کیف مد الظل، کہ کیسے اس نے لمبا کیا سایہ، کیسے سایہ لمبا کرتا ہے۔ سورج چڑھتا ہے، جو ہی سورج چڑھتا نا سایہ ہی آگے آتا جاتا ہے، سورج اٹھتا جاتا ہے سایہ سمٹتا جاتا ہے، پھر جب سورج اوپر چلا جاتا ہے سایہ فنش، پھر سب سورج ڈھلتا ہے، اب تھوڑا تھوڑا سایہ بننا شروع ہوتا ہے۔ ہم جب جمعے کے لیے آتے ہیں نا تو سایہ یہاں تک ہوتا ہے، جب جمعے کے بعد آتے ہیں تو وہ سایہ وہاں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں یہ کون ہے جو سائے کو لمبا کھینچتا ہے، کبھی اس کو بند کرتا ہے؟ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اور اگر اللہ چاہتا تو اس سائے کو ساکن بنا دیتا۔ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، سورج کو اس رستے کا، اس سائے کا رستہ بتانے والا بتایا، یا سورج کو ہم نے اپنی الوہیت کی دلیل بنایا۔ دیکھو ہمارے خدا ہونے کی دلیل ہے۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے اس سائے کو آہستہ 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 کھینچنا شروع کیا، قبض کرنا شروع کیا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، وہ وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو لباس پردہ اور نیند کو آرام بنایا۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو بنایا اٹھنے کے لیے۔ دن آ گیا چڑھ گیا بھئی چلو اٹھو بھی کام کاج کریے جاؤ، رات آ گئی چلو بھی آرام کرو، رات کو آرام کے لیے بنایا، تمہارے لیے سکون کے لیے نیند بنائی۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو خوشخبری دینے والا بنا کر اپنی رحمت سے پہلے۔ جب بارش آنے لگتی ہے نا تو پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں نہیں چلتی ہیں، تو یہ جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں نا، یہ اس کی رحمت کی خوشخبری دے رہی ہوتی ہیں۔ او می آیا کہ آیا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے نازل فرمایا آسمان سے پاک کرنے والا پانی۔ یہ پانی ایسا ہے جو خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے زندہ فرمائیں مردہ زمین کو۔ زمین مردہ ہوتی ہے لیکن جب بارش پڑتی ہے تو پھر اس کے اندر ہریالی آنے لگتی ہے۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور نسقیہو اسے پلائیں ان کو جو ہم نے پیدا کیے ہیں نا، چوپائے اور ڈھیر سارے انسان، ان کو پانی پلائیں۔
وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور بے شک ہم نے پھیر پھیر کر ان کے لیے پانی رکھا ہے، آیا برسا چلا گیا، پھر آیا پھر برسا پھر چلا گیا۔ اور اگر یکدم پڑتا ہی رہے می تو پھر مصیبت ہے نا۔ یہ تھوڑا تھوڑا بوقت ضرورت بقدر ضرورت اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، اس کی مہربانی ہے۔ اچھا پھر یہ بھی کون ایسا کرتا ہے؟ یہاں بارش ہو رہی ہے، ادھر پارک کے اندر بارش نہیں ہو رہی، شہر کے اندر بارش ہو رہی ہے، شیخ کالونی میں بارش نہیں ہو رہی۔ یہ کون پھیر پھیر کر اس طرح می پلاتا ہے؟ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، پس نہیں ماننا اکثر لوگوں نے، اور اگر ماننا ہے تو کس کو ماننا ہے؟ الا کفورا، نہ شکری کو ماننا ہے، اس کا بھی شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ نے دیکھو نا پانی کتنا شاندار دے دیا ہے۔ سب سے اعلیٰ پانی بارش کا ہوتا ہے، بارش کا پانی بڑا شاندار۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو بھیج دیتے ہر بستی کے اندر ایک ڈرانے والا۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، تو کافروں کی بات نہ ماننا۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ، اور اس قرآن کے ذریعے کافروں سے جہاد کرو، جہاداً کبیرہ، بڑا جہاد، یعنی پوری محنت سے پوری ہمت سے ان کافروں کے سامنے قرآن پڑھ کے ان کے دلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرو۔ یہ دوسرا جہاد یہاں مراد نہیں، کیونکہ یہ سورت مکیہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اور وہ ہے جس نے دو سمندروں کو ملایا، ایک سمندر یہ بہہ رہا ہے، دوسرا یہ بہہ رہا ہے۔ ھذا عذب فرات، یہ میٹھا ہے بڑا مزیدار۔ وھذا ملح اجاج، اور یہ ہے کھاری بڑا کڑوا۔ اب یہ دو سمندر ملائے ہیں، کس نے یہ ملائے ہیں؟ یہ پانی ایک دوسرے کو کراس نہیں کرتے، یہ میٹھا پانی کھاری پانی کی طرف نہیں جاتا، کھاری پانی میٹھے پانی کی طرف نہیں جاتا۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے برزخ بنا دی ہے، آڑ بنا دی ہے۔ وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک روکنے والی آڑ بنا دی ہے، آڑ بن گئی ہے، ادھر کا پانی ادھر نہیں آتا، ادھر کا پانی ادھر نہیں جاتا۔ اور کئی بے وقوفوں کو مفسر بننے کا شوق ہوتا ہے نا، وہ آتی ہے نا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، تو وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، یہاں سے بحرین سے مراد کون ہیں؟ یہ سمندر ہیں، کون سے دو سمندر ہیں؟ مرج البحرین یلتقیان، یہ دو سمندر ہیں، ایک مولا علی ہیں، ایک فاطمہ زہرا ہیں۔ اچھا کوئی کہتا نہیں ایک مولا حسن ہے، ایک مولا حسین ہے، وہ پورا تو پڑھ لو۔ مرج البحرین، دو سمندروں کو ملاتا ہے، یلتقیان، یہ کٹھے چلتے ہیں لیکن ایک دوسرے پر چڑھتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کی حد کو کراس نہیں کرتے، یہ ملتے ہی نہیں آپس میں، درمیان میں آڑ ہے۔ تو مولا حسن حسین آپس میں ملتے نہیں تھے؟ اور تفسیر وہ کرو۔ اچھا میں سوچتا ہوں اس طرح کے بزام خیش اہل بیت کے محب جو ہیں وہ لوگوں کو کیا میسیج دیتے ہیں کہ اہل بیت کی شان کے اندر کوئی صحیح بات نہیں ہے؟ کیا میسیج ہے؟ اور بات وہ کرو جو بنتی ہو، جو حق اور سچ ہو۔ اور تو یہ تو انسانی فطرت ہے نا، جس کے ساتھ پیار ہوگا اس کی ہر شے کے ساتھ پیار ہوگا۔ جب سنی کو نبی کریم علیہ السلام سے والہانہ پیار ہے تو ظاہر ہے ان کی بیویوں کا بھی نیاز مند ہوگا، ان کی اولاد کا بھی نیاز مند ہوگا، ان کی شہزادیوں کا بھی نیاز مند، صرف ایک کا نہیں سب کا ہی ہوگا، وہ نبی کے یاروں کا بھی وفادار ہوگا۔ سنی تو یہ تو فطرت کا تقاضا ہے، اہل بیت سے محبت کرنا اور صحابہ سے محبت کرنا۔ اس کے لیے یہ من گھڑت اور جھوٹی روایات بیان کرنے کی ہمیں ضرورت کوئی نہیں ہے، اللہ نے ان کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہی ہے جس نے پانی سے بشر کو پیدا کیا۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا، پھر اس کے لیے نسب بھی بنایا، پیو دادا پردادا سب بنائے، صہرا اور سسرالی بھی بنائے، سسرالی بھی ہم نے بنائے ہیں۔
فکان ربک قدیرا، تیرا رب بڑا قادر ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور یہ پوجتے ہیں اللہ کے علاوہ ان کو جو نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور یہ جو کافر ہے نا اپنے رب کے مخالف ہو کے مددگار بنتا ہے، اور رب کا بن کے رہے، رب کی مخالفت میں مددگار نہ بن تو شیطان کا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ کو مگر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، محبوب فرما دیجئے کہ میں جو تمہیں تبلیغ کرتا ہوں میں تم سے اس کا اجر، اس کا بدلہ نہیں مانگتا، میں تم سے اس کا بدلہ نہیں مانگتا، ہاں ایک چیز مانگتا ہوں، اللہ مگر من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، اور جس کا جی چاہے نا رب کا رستہ اختیار کر لے۔ اب ذرا غور سے دیکھو، اس آیت میں سرکار نے مانگا کچھ نہیں ہے بلکہ کچھ دیا ہے۔ یہ سٹائل ہے بیان کا، انداز بیان ہے۔ اور میں تواڈے کولوں کی منگنا یہ ہوئی کہ تسی سونے ہو جاؤ، میں تواڈے کولوں کی اور نہیں منگتا، میں تواڈے کولوں ہاں ایک شے منگنا کہ تسی نا روز نہا دھو کے نا تے 5 واری نماز پڑھ لیا کرو۔ اب یہ مانگی ہے کوئی چیز نہیں، بلکہ یہ اگلے کو ایک دولت دی جا رہی ہے۔ سرکار نے مانگی کوئی شے نہیں ان سے، بلکہ ان کو دولت دی جا رہا ہے، ایماندار بن جاؤ، میرے مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور توکل کر اس زندہ پر جو نہیں مرتا، اور اس کی پاکی بیان کر اس کی حمد کے ساتھ۔ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور اللہ اپنے بندوں کے گناہوں پر بہت کافی خبردار ہے، اس کو پتہ ہے میرے بندے نے گناہ کون کون سے کیے ہیں۔ الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا، وما بینہما، اور ان دونوں کے درمیان والی چیز کو بھی پیدا کیا، فی 6 ایام، 6 دن میں، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ الرحمن، وہ تو بڑا ہی مہربان ہے، بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، اس کے بارے پوچھ کسی خبر رکھنے والے سے، اس کے بارے کسی خبر رکھنے والے سے پوچھ۔ یہ پچھلی آیت دیکھو کہاں ختم ہو رہی تھی، وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، وہ اپنے بندوں کے گناہوں پر ٹھیک ٹھاک خبردار ہے۔ پیچھے یہ تھی، اب آگے کیا ہے، الرحمن، وہ بڑا ہی مہربان ہے، تو اس کا ہو جا، غلطیاں ملتیاں ہوتی جائیں گی تو وہ مہربانی کرتا جائے گا، معاف فرماتا جائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رب رحمان کے لیے سجدہ کرو، وہ قالو، تو کہتے ہیں وَمَا الرحمن، یہ رحمان کیا ہوتا ہے، اَنَّسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا، کیا ہم سجدہ کرنے جس کو تم کہو، تیرے کہنے پر سجدہ کریں ہم۔ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور اس حکم نے ان کے دلوں کی نفرت کو بڑھا دیا۔ یہ آیت سجدہ ہے، عصر کے بعد نوافل نہیں پڑھے جا سکتے، لیکن سجدہ تلاوت نفل نہیں ہوتا، یہ واجب ہوتا ہے، اس لیے ابھی سجدہ کر۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، برکت والی ہے وہ ذات جس نے بنائے آسمان میں برج۔ یہ برج کیا ہے میں نے تو نہیں دیکھے، لیکن ہیں صحیح۔ کچھ نے کہا ہے یہ 12 برج ہوتے ہیں، یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ ستارے ہیں، حقیقت کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا، بہرحال ہیں صحیح۔ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا، اور اللہ نے آسمانوں میں رکھا چراغ۔ یہ چراغ کون سا ہے؟ سورج۔ سورج
وقمرا منیرا، اور اللہ نے چمکا دینے والا چاند بھی اسی کے اندر رکھا ہے، سراج بھی رکھا ہے اور چاند بھی چمکا دینے والا منیر۔ اور سرکار کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ہم نے محبوبہ آپ کو چمکا دینے والا، صرف چمکنے والا نہیں، چمکا دینے والا آفتاب بنایا ہے۔ یہ آفتاب اللہ نے اس کائنات میں دو بنائے ہیں، ایک وہ آسمان والا، ایک نبوت والا۔ یہ آسمان والا آفتاب، اس کا جسم اوپر ہے، دھوپ نیچے ہے، روشنی نیچے ہے، اور نبوت والے آفتاب نبی کریم علیہ السلام، ان کا جسم مقدس، جسم منور، جسم معمبر روضہ انور میں ہے۔ نبوت یہاں ہے، جسم وہاں ہے، رحمت یہاں ہے، میرے مصطفیٰ کا جسم وہاں ہے اور ان کی نگاہ کرم یہاں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو بنایا ایک دوسرے کے پیچھے۔ رات پیچھے ہے دن کے، آ رہی ہے نا، رات پیچھے پیچھے دوڑ دی آ رہی ہے، جب رات آ جائے گا تو دن دے پیچھے چڑھ کھلوئے گا۔ یہ لمن اراد ان یذکر، یہ کس کے لیے یہ آگے پیچھے بنائے؟ اس بندے کے لیے جو یہ چاہتا ہے کہ نصیحت حاصل کرے، او اراد شکورا، یا وہ شکر کا ارادہ کرے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں، سنو بھی اور دعا بھی کرو کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی انہی لوگوں میں سے کرے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رب رحمان کے جو بندے ہیں وہ ہیں جو زمین میں ہولے ہولے چلتے ہیں، آکڑ کے نہیں چلتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل ان سے بات چیت کرتے ہیں نا، کام کا اڑی پھڑی کرتے ہیں، قالوا سلام، تو کہتے ہیں سلام۔ ایک ہے السلام علیکم، سلام یہ، ایک ہوتا ہے سلام رخصت، بس ٹھیک ہے یار، تم اپنے کار سی اپنے کر، وہ بحث مباحثہ نہیں کرتے، الجھتے نہیں ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رب رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتوں کو گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کر، یعنی راتیں گزار دیتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے۔ والذین یقولون، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، اس کو دور ہی رکھ ہم سے۔ ان عذابها کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب جو ہے نا یہ تو لپٹ جانے والا ہے، جس طرح توق نہیں بندے کی گردن کے اندر لپٹ جاتا ہے، اس طرح یہ جس کو چمڑے گا نا پھر وہ اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے، انہا ساعت مستقرم و مقاما، بے شک وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اور بہت بڑی رہنے کی جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا، اور اللہ کے بندے وہ ہیں جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، ولم یقتروا، نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں، وکان بین ذالک قواما، اور اس کے درمیان راہ اعتدال پر رہتے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، رب رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے، صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ ولا یقتلون النفس، اور نہیں قتل کرتے کسی ایسی جان کو، التی حرم اللہ، جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے، الا بالحق، ہاں قتل کرتے ہیں تو حق کے ساتھ قتل کرتے ہیں۔ مثلا کسی نے قتل کر دیا کسی کو، تو اب قاتل کو گورنمنٹ قتل کرے گی قصاص میں، یا کسی نے ارتداد اختیار کر لیا، مسلمان تھا اسلام چھوڑ کر بے ایمان ہو گیا،
تو مرتد کو بھی 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے، توبہ کر لے، سمجھایا جاتا ہے اسے، اگر نہ سمجھے تو اسے بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور مرد اگر شادی شدہ ہو، زنا کرے، تو ثبوت کے بعد اسے بھی سنسار کر دیا جاتا ہے، الا بالحق ولا یزنون، اور یہ بدکاری نہیں کرتے۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو ایسا کرے گا، زنا کرے گا، وہ بڑی سزا پائے گا، گناہ میں گرے گا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، ابھی جس قبر کے عذاب میں جائے گا نا، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب ڈبل کر دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، یہ جو گناہ والے سارے کام کرے گا، یہ جو اوپر بیان کیے نیکیوں کے علاوہ، تو وہ رہے گا اس کے اندر ہمیشہ ذلت کے ساتھ۔ ہاں، الا من تابا، مگر جو توبہ کر لے، وآمنا، اور ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا، یا اچھا کام کرے، فاولئک، پس یہ وہ لوگ ہیں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دے گا۔ واہ مالک میرے، واہ رحمان، یا رحیم مولا، تو کیسا کرم والا ہے۔ ایک بندے نے 15 کھرب گناہ کیے، سچے دل سے اس نے توبہ کر لی، کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آیا، تو اس کے 15 کھرب گناہوں کو 15 کھرب نیکیوں کے اندر کنورٹ کر دے گا۔ کیا مالک ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جس نے توبہ کی اور اچھے کام کیے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لایا، رجوع کرنے کا جیسا حق ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کسی جگہ کوئی بیہودہ کام ہو رہا ہو تو بڑے آرام سے، شرافت سے، وقار سے ادھر سے گزر جاتے ہیں، وہاں ٹھہرتے نہیں۔ تاش کی بازی چل رہی ہے تو وہاں ٹھہرتے نہیں ہیں، کسی بیہودہ بات کے پاس نہیں ٹھہرتے، بڑے وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ جن کو ان کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اندھے بہرے ہو کر ٹوٹ نہیں پڑتے، اس پر گر نہیں پڑتے، بلکہ اس کو آنکھوں کا سرما بناتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، اس کو دل پر رکھتے ہیں۔ والذین یقولون، اور وہ لوگ جو رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ربنا ہب لنا، یا اللہ عطا کر دے ہمیں، من ازواجنا، ہماری بیویوں میں سے، وذریاتنا، اور ہماری اولاد میں سے، قرۃ اعین، یا اللہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک، بیویوں کو بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری اولاد کو بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور یا اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ یہ نیک بندے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں پرہیزگاروں کے لیے امامت والا منصب عطا کر دے۔ پتہ چلا یہ ویسے پیشوائی کے معنی میں لفظ امام آ رہا ہے، یہ کوئی خاص شیعوں والا امامت والا منصب نہیں ہے۔ اگر کوئی خاص منصب ہوتا تو یہاں اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو یہ دعا نہ سکھاتا ہے، تم بھی یہ دعا مانگا کرو، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو بدلے میں دیا جائے گا غرفہ، بالا خانہ جنت کا اونچا مقام دیا جائے گا، بما صبروا، ان کے صبر کا بدلہ، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان کی پیشوائی کی جائے گی۔ جب یہ آئیں گے تو آگے فرشتے ان کو لینے کے لیے آئے ہوں گے۔ ہم جلسوں پر جاتے ہیں تو کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں آگے ریسیو کرنے کے لیے، تو جنتیوں کو بھی ریسیو کریں گے فرشتے، کس طرح؟ تحیۃ وسلاما، وہ پیچھے پڑا تھا نا آپ نے، یہ تحیۃ من عند ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے تحفہ ہے، سلام کرتے ہوں گے، دعائیں دیتے ہوں گے۔ خالدین فیہا، بس پھر اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ جنت سے باہر نہیں نکلیں گے۔ حسنت مستقرم و مقاما، اتنی حسین جگہ ہے ٹھہرنے کی اور بسنے کا، کتنا اچھا مکان ہے یہ۔
قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اللہ کہتا ہے سونے ادا سے نہ کافران، اگر تم میری پوجا نہ کرو تو مینوں تہاڈی کی پرواہ۔ ما یعبأ بکم ربی، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، لولا دعاؤکم، اگر تم اس کی عبادت نہ کرو، فقد کذبتم، اور تم نے عذاب کو جھٹلایا، فسوف یکون لزاما، ان قریب یہی عذاب تمہیں چمٹ کے رہے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں مانتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ یہ سورہ فرقان بھی مکمل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین۔ سورہ شعراء شروع ہو رہی ہے، یہ بھی مکیہ ہے۔ طاسین میم حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اللہ جانتا ہے، یا اللہ کی عطا سے اس کے پیارے حبیب جانتے ہیں، یا وہ جانتا ہے جسے بارگاہ نبوت سے فیضان ملتا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، محبوبہ تجھے تو تبلیغ کی اتنی فکر ہے کہ اگر یہ مومن نہ ہوئے تو کہیں تو اپنی جان ہی ہلاک نہ کر دے۔ محبوبہ اتنی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تو ڈیوٹی دے، اپنی پیغام پہنچا، باقی انہاں دے فی ہلکان نہ ہو۔ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ، یہ آپ سے کہتے رہتے ہیں یہ فلانا معجزہ دکھاؤ، فلانا معجزہ دکھاؤ، فلانا معجزہ دکھاؤ۔ اگر ہم چاہتے تو ان پر اتار دیتے آسمان سے کوئی نشانی، تو پھر ہوتا کیا، فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ، ہو جاتی ان کی گردنیں، خاضعین، ایسے ہماری بارگاہ میں جھک جاتی۔ لیکن اگر وہ کوئی نشانی دیکھ کر گردنیں جھکتی، پھر ایمان بالغیب تو نہ رہتا نا، وہ تو پھر مجبور کر کے منوایا گیا نا۔ ہم مجبور کر کے نہیں منوانا چاہتے، ہم نے تمہیں عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اس لیے ہماری یہ نشانیاں دیکھ کر ایمان لاؤ۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ، اور نہیں آتی رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت ان کے پاس، الا كانوا عنہ معرضین، مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ جو آیتیں آتی ہیں نا رحمان کی طرف سے، یہ ادھر منہ نہیں کرتے، منہ پھیر لیتے ہیں۔ فقط کذبوا، بے شک انہوں نے جھٹلایا ہے، فسیاتیہم، پھر ان قریب آ جائیں گی، انباء ما کانوا بہ یستہزئون، خبریں اس کی جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ مذاق اڑاتے ہیں نا آج عذاب کا، پھر خبریں آ جائیں گی ان کے پاس عذاب کی۔ اولم یروا الی الارض، کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا؟ ہم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، ہم نے اس میں کتنے عزت والے جوڑے اگائے ہیں، عزت والی کیا رنگ برنگے درخت اگائے ہیں، رنگ برنگے پھول پیدا کیے ہیں، رنگ برنگی سبزیاں ہم نے بنائی ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں آیت ہے، نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مومنین، اور ان میں اکثر ایمان والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب ہی غالب ہے، بڑا مہربان ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ، اور جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ کو، أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، چل جا ظالم قوم کے پاس، قوم فرعون، وہ ظالم قوم جو فرعون کی قوم ہے۔ الا یتقون، کیا وہ نہیں ڈریں گے، تقوی نہیں اختیار کریں گے؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون، عرض کیا ہے پروردگار مجھے ڈر ہے وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ ویضیق صدری، اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، سینے میں تنگی ہوتی ہے۔ ولا ینطلق لسانی، اور میری زبان بھی ٹھیک طریقے سے نہیں چلتی۔ فارسل الی ہارون، تو ہارون کو بھی پیغام بھیج دینا نبوت والا۔ اور یا اللہ ایک اور بات بھی ہے، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، ان کا مجھ پر ایک الزام ہے۔ وہ کیا؟ کہ میں نے ان کا بندہ قتل کیا تھا، یہ الزام ہے ان کا۔
فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کریں گے۔ غور کیجئے، ذنب کا ایک معنی الزام بھی آتا ہے۔ اب نکالیے 26واں پارہ سورہ فتح۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے آپ کو واضح فتح عطا فرمائی ہے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ، تاکہ بخش دیوے اللہ تعالی تجھے، دور کر دیوے اللہ تعالی تیرے، کیا؟ ما تقدم من ذنبک، جو الزام تجھ پر پہلے لگے، وما تاخر، اور جو بعد میں لگیں گے، سارے الزام اللہ تیرے دور کر دیوے۔ لوگ یہاں گناہ کے چکر میں پڑے رہے کہ محبوبہ ہم نے تمہیں فتح عطا فرمائی تاکہ تیرے گناہ اگلے پچھلے معاف ہو جائیں۔ کسی نے کہا نہیں، تیرے صدقے تیری امت کے گناہ معاف ہو جائیں۔ ہر کسی نے تعویل کی ہے عصمت رسول کے پیش نظر، لیکن ہم تعویل نہیں کرتے، ہم تفسیر القرآن بالقرآن کرتے ہیں۔ ذنبن کا معنی الزام بھی آتا ہے، تو ترجمہ کیا بنے گا؟ لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ، تاکہ اللہ دور کر دیوے تیرے ما تقدم من ذنبک کا، جو الزام تجھ پر پہلے لگے ہیں، وما تأخر، اور جو بعد میں لگیں گے۔ جس کی فتح نہیں ہوتی، کیا اس کے ماننے والوں کے گناہ معاف نہیں ہوتے؟ کربلا میں تو حضرت امام حسین کو فتح نصیب نہیں ہوئی تھی، ان کو فتح نہیں ملی، تو کیا مطلب ہے ان کے جو عقیدت مند ہیں ان کے گناہ معاف نہیں ہوں گے؟ تو گناہ کا معافی کا تعلق تو فتح کے ساتھ ہے نا، یہ جو ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ میرے بیٹے نہیں، لوگ الزام لگاتے تھے سرکار پر، اس نے گھر گھر میں لڑائی ڈلوائی ہے، اس کو بڑا بننے کا شوق ہے، یہ پیسے چاہتا ہے، طرح طرح کی الزام لگائے نا۔ اللہ نے کہا محبوبہ ہم نے تجھے فتح عطا فرمائی ہے تاکہ جتنے پہلے الزام لگے وہ بھی کھسک جائیں، ختم ہو جائیں، اور جو بعد میں لگیں گے وہ بھی ختم ہو جائیں۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ہمارے الیکشن کینڈیڈیٹ اگر الیکشن پر کھڑا ہو جائے ہار، تو ہر الزام اس پر لگ جاتا ہے، انہیں اے نہیں سی کیتا جی تاں ہار گیا، اے نہیں سی کیتا تاں ہار گیا، اور اگر جیت جائے تو لگے لگائے الزام بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے فتح الزام کے دور ہونے کا سبب ہوتی ہے، تو یاد رکھنا یہاں یہ آپ کو کام آئے گا۔ یہاں ذنب کا معنی الزام ہے، گناہ نہیں۔ قال کلا، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، تو ڈرتا ہے نا کہ مجھے قتل کر دیں گے، کوئی نہیں تین نے قتل کر سکتا، فاذهبا بآیاتنا، تو جاؤ تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر، انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، مستمعون، سنتے بھی ہیں، جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ فأتیا فرعون، جاؤ فرعون کے پاس، فقولا، اور دونوں کہو، انا رسول رب العالمین، بے شک ہم رب العالمین کے رسول ہیں، ان ارسل معنا، بھیج ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ پہنچ گئے فرعون کے دربار میں، اس نے کہا ہے تسی، قالا، کہا، الم نربک فینا ولیدا، کیا ہم نے تجھے پالا نہیں تھا اپنے درمیان رکھ کر، اس حال میں کہ تو بچہ تھا، تجھے بچپن میں ہم نے پالا نہیں تھا؟ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور تو ہمارے درمیان رہا تھا اپنی عمر کے کئی سال، تو بول گیا سارے احسانات۔ وَفَعَلْتَ كَالَّتِي فَعَلْتَ، اور تو نے وہ کام کیا جو تم نے کیا، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو شکر ادا نہیں کرتا میرا۔ فرعون کہہ رہا تھا تو ناشکری کرتا ہے۔ قال فعلتها، فرمایا ہاں میں کیتا سی۔ اذن اس وقت
وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا کہ دال کے کئی معنی آتے ہیں، مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا، کیا تھا میں نے۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، پھر میں بھاگ گیا تھا تم سے، لَمَّا خِفْتُكُمْ، جب میں تم سے ڈر گیا نا کہ اب تمہیں چھڑنا نہیں، تو میں بھاگ گیا تھا۔ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، تو اللہ نے مجھے نبوت عطا کر دی، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بنایا مجھے رسول۔ اور جب میں یہاں سے گیا تھا نا، بھاگا تھا، اس وقت مجھے خبر نہیں تھی، اب میں آیا ہوں تو رسول بن کے آیا ہوں، اس واسطے تکڑا ہو جاؤ۔ اب یہ فرعون کے دربار میں جناب موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، اور یہ کوئی احسان ہے جو تو مجھ پر جتا رہا ہے، یہ کوئی احسان ہے جو تو جتلا رہا ہے، ان عبدت بنی اسرائیل، کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہے، اور تو نے تو ظلم کیا تھا میری برادری پر، بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا تھا۔ قال فرعون کہنا وما رب العالمین، اور تو بڑا رب العالمین کرتا ہے، یہ رب العالمین ہے کون؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما، فرمایا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا رب، ان کنتم موقنین، اگر تمہیں یقین ہو۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، فرعون کہنے لگا جو ادے آلے دوالے سن اور سن دے پے ہو، اے کی کہہ رہے جے؟ قال، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے ربکم، وہ تمہارا بھی رب ہے اللہ، و رب آبائکم الاولین، اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون کہنے لگا اے لوکو، اے جڑا رسول تواڈے ال بھیجیا گیا ہے تے پاگل ہے، یہ تو پاگل ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، فرمایا میں پاگل نہیں ہوں، مجھے پتہ کس نے بھیجا ہے، جو مشرق اور مغرب اور ماں بہن کا رب ہے، اگر تمہارے اندر کوئی عقل ہے۔ قال لئن اتخذت الہا غیری، سن موسیٰ، اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود مانا نا، لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، میں تجھے جیل میں پھنکوا دوں گا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، فرمایا جناب موسیٰ نے خواہ میں کوئی واضح چیز لے کر آؤں پھر بھی تو یہ کرے گا؟ قال فأت به ان كنت من الصادقین، وہ کہتے ہیں نا کڑ لے سب جڑا تو کڑنا ہی۔ فرعون نے بھی کہا یہ تو سچا ہے تے لیا کی ہے تیرے کول؟ فألقى عصا، تو جناب موسیٰ نے ایسے ہی کیا، بس سوٹا پھینکا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، وہ تو بہت بڑا اژدہا بن گیا تھا۔ فرعون صاحب نے دیکھا نا تو ماری چھلانگ تختے سے او بھاگ گئے۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، پھر یوں موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ کیا، نکالا تو ہے بڑا چمکتا تھا دیکھنے والوں کے لیے، ید بیضاء تھا۔